Last time on آخری معجزہ. تو اگر کہا ہوتا نا ایاک نعبد و نستعین، تو صرف ایک ہی طرح کے معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں. کس طرح کے معاملات میں؟ عبادت سے متعلق معاملات میں، صحت سے متعلق معاملات میں نہیں، فیملی سے متعلق معاملات میں نہیں، پیسوں سے متعلق معاملات میں نہیں، اپنی ڈپریشن کے معاملات میں نہیں، اپنی انگزائٹی کے معاملات میں نہیں. لیکن اب ایک جوڑ بھی بن گیا اور ایک علیحدگی بھی ہو گئی، یعنی دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، اور ان دونوں کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. اس کو سمجھنے کے لیے اس کا میں صرف ابھی آپ کو انٹروڈکشن دوں گا، پھر آپ کو بریک دوں گا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھ لیں. میں نے کل آپ کو ایک عجیب سی مثال دی تھی. فرض کریں کہ آپ میرے پاس آ کے کہیں آج کے بعد نعمان تو میرے غلام ہو. میں کہوں چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب فرض کریں آپ نے کہا میں غلام ہوں، میں نے قبول کر لیا، اور پھر میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ صوفے پہ آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 40 منٹ، آپ نے کچھ کہا ہی نہیں. پھر میں کہوں اچھا غلام تو میں ہوں، کچھ کروانا ہے؟ اگر میرا جو مالک ہے وہ کچھ کہے گا نہیں کہ جاؤ گھاس کاٹو، گھر صاف کرو، کھانا پکاؤ، جب تک وہ کچھ کہے گا نہیں تو وہ مالک کیسا ہوا؟ کیونکہ اگر مالک کچھ کہے نہیں تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اپنی مرضی. اس کے کہے بغیر اس کے مالک ہونے کا، اس کے رب ہونے کا ناطہ پورا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ ایک رشتہ ہے نا، مالک اور رب اور عبد. رب جب تک ہدایات نہیں دے گا، انسٹرکشن نہیں دے گا، احکام نہیں دے گا، کہے گا یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ اس وقت کرو، یہ ایسے کرو، اس چیز کو سنو، اس چیز پہ غور کرو، جب تک وہ یہ نہیں دے گا تو پھر رب صرف کہنے کا ہو گیا. میں نے مان تو لیا کہ وہ رب ہے، لیکن پریکٹیکلی کچھ ہو نہیں رہا. یہ بھی ہوتا ہے. میں نے یہ چیز وہاں یو ایس میں تو بہت کم دیکھی، مسلمان کنٹریز میں بہت زیادہ دیکھی. ہمارے یہاں ٹائٹلز بہت ملتے ہیں جن سے کچھ ہوتا نہیں ہے. تو مجھے فلانے پروجیکٹ کا ڈائریکٹر بنا دیا، یا ایڈوائزر بنا دیا، یا ایک میں بینہ کے ساتھ ایک یونیورسٹی تھی، ملک کا نام میں نہیں لوں گا، انہوں نے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی ہماری یونیورسٹی کا بینہ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بہت تعاون ہے. 10 سال پہلے کی بات ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہم نے، لیکن ایک سرٹیفکیٹ ہے، وہ تعاون ہے. یعنی کہنے کو تو ایک رشتہ ہے، لیکن پریکٹیکلی کچھ ہے کہ نہیں؟ نتھنگ. کہنے کی بات ہے بس. اور لیکن وہ جو ہاتھ شیک کرتے ہوئے فوٹو لینا بہت ضروری ہے. وہ بڑے مزے کے ہینڈ شیکس ہوتے ہیں یہاں. آپ صرف ہاتھ نہیں ملاتے ہیں، کہتے ہیں پھر پکڑتے ہیں، پھر ایسے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کا اصل مقصد ہاتھ ملانا نہیں ہوتا. ہاتھ ملانے کا ریکارڈ ہونا ہوتا ہے، اس کو فریم کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے آپ کو رب کہا ہے تو رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو بتائے میرا بندہ ہونے کے ناطے تم کیا کرو گے. اگر وہ بتائے گا نہیں تو رب کس بات کا ہوا پھر وہ؟ تو کیونکہ ہم نے ابھی خود ہی کہا نا کہ ہم عبد بننے کو تیار ہیں، ایاک نعبد، ہم آپ کی مدد مانگ رہے ہیں، تو ہم نے پہلی مدد کیا مانگی؟ اہدنا، ہمیں ہدایت دیں، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. اچھا اب تو ہو گئے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے. اور اس اہدنا میں 2 پہلو آ گئے، دونوں ایاک نعبد سے بھی متعلق ہے، ایاک نستعین سے بھی متعلق ہے اہدنا. یعنی ہمیں ہدایت دیں کہ آپ کی مدد کیسے آئے گی، دوسرے درجے میں. اور پہلی بات ہمیں ہدایت دیں ہم عبادت کیسے کریں، آپ کو خوش کیسے کریں. پرانے مذاہب میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ جو بگڑی ہوئی شکل ہے اسلام کی، اسلام جب انبیاء لے کر آئے اور پھر آنے والی نسلیں اس کو بھول گئیں. خدا کو اگر خوش کرنا ہے نا تو اس کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. وہ ایسے ہی نہیں خوش ہو جاتا. کوئی نہ کوئی بکری ذبح کر کے اس کا خون ڈالنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی چڑھاوا چڑھانا پڑے گا، کوئی خاص کھانا بنا کے اس کے سامنے رکھنا پڑے گا. آپ دیکھیں گے مندروں میں اور جگہوں پہ کیا ہوتا ہے،
آپ وہ کھانا لے کر آتے ہیں اور وہ سامنے پیش کرتے ہیں، یہ جی میں نے آپ کے لیے چاکلیٹ کیک بنایا ہے، یہ میں نے رکھا ہوا ہے، اب بس آپ میری یہ منت پوری کر دیں۔ جب تک اس خدا کو کچھ دو گے نہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ اور یہ تمام مذاہب میں، یہاں تک کہ کچھ مذاہب میں تو اتنا ایکسٹریم تھا کہ جنگ ہونے والی ہے اور ہم جیت نہیں سکتے جب تک فلانی جو دیوی ہے اس کی مدد نہیں آئے گی، اس دیوی کو خون کی ایک قربانی چاہیے، تو ہماری جو سب سے ینگ لڑکی ہے اس کو قربان کر کے پہاڑی سے پھینک دو، پھر اس دیوی کی مدد آئے گی۔ اپنی بچیوں کو وہ ذبح کرتے تھے اس خدا کی مدد لینے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا خدا کے ساتھ رشتہ اور خداؤں کے ساتھ اور دیویوں اور دیوتاؤں کے ساتھ جو رشتہ تھا نا، وہ تھا ایک تجارتی رشتہ، ٹرانزیکشنل۔ ہم کچھ دیں گے پھر وہ کچھ ہمیں دے گا۔ فاتحہ میں شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ مانگا، پہلے اپنی نعمتیں بتائیں، الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے کچھ کیا کہ اس نے کیا ہے؟ اس نے حمد کی مستحق چیزیں کی ہیں خود۔ پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، ہم نے کچھ کیا ہے بھی کہ وہی کر رہا ہے، وہی کر رہا ہے۔ یعنی شروع سے ہی ہمارے کیے بغیر ہمیں دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے۔ اب ہمیں کچھ شرم آئی، ہم نے کہا میرے رب ہم کیا کریں، آپ نے اتنا کچھ کر دیا، اب ہم سے بھی تو کچھ کروا لیں۔ ہمارے نام کیا خدمت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا، اہدنا۔ ہمیں کچھ تو کہہ دیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، ہم جتنا بھی کر دیں، اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے کرتے ہیں اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ نہ۔ تو یہ اہدنا میں بھی جو اللہ تعالیٰ جو ہم ہدایت مانگ رہے ہیں نا، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد کم از کم ہمارے رب ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم آپ کا کبھی حق تو ادا کر نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیز ہے جو ہم اگر پوری کر دیں تو آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہماری عبادت قبول کر لیں، تو وہ بتا دیں وہ کیا ہوگی۔ یہ ہے اہدنا۔ اور پھر اہدنا کے اندر اگر کہا ہوتا مجھے ہدایت دے دیں، اہدنی، اہدنی الصراط المستقیم، لیکن ہم نے اہدنی نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ اہدنا۔ اچھا، شروع میں جب حمد کی تھی نا، جب میں اللہ کی حمد کرتا ہوں دل سے، تو میں آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا۔ کس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں؟ اپنے بارے میں۔ جب میں اللہ کے بارے میں کہتا ہوں الرحمن الرحیم، اللہ کی جو محبت ہے اس کا میرے لیے خیال ہے، کس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں؟ اپنے بارے میں۔ انفرادی بات ہے۔ مالک یوم الدین، مجھے آپ کی فکر ہوتی ہے؟ اپنی فکر ہوتی ہے؟ اپنی فکر ہوتی ہے۔ ابھی تک جو ساری بات ہو رہی تھی وہ فرد کی تھی، میری تھی، تو یہاں تک جو بات پہنچی تو مجھے کہنا کیا چاہیے تھا؟ توقع کیا تھی؟ مجھے ہدایت دیں۔ ابھی تو ہر بات کا اشارہ میری طرف واپس جا رہا ہے، میں عبد ہوں، لیکن عبادت کی اور ہدایت کی جو طلب ہم نے کی ہے وہ اکٹھے کی ہے۔ اس میں بھی ایک بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہدایت اکیلا انسان نہیں کر سکتا، اکیلے انسان کے لیے بہت مشکل ہے، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کو کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے۔ ہمیں اکٹھے ہدایت دیں، اور اس میں ایک خود غرضی سے بھی نکال دیا ہمیں، یا اللہ مجھے ہدایت دے، باقی بھاڑ میں جائیں، بس میں اور تو۔ نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنا بھی سکھائی۔ اگر میرے رب میں اتنی رحمت ہے، اتنی محبت ہے، اتنا خیال ہے، اور اس نے مجھے بنایا ہے، تو میرے اندر بھی اس کی کچھ جھلک تو آئے گی نا، کہ مجھے بھی کسی اور کا خیال ہے، مجھے کسی اور سے بھی محبت ہے، اور جو چیز میں اپنے لیے اتنی بری طرح چاہتا ہوں، میں صرف اپنے لیے نہیں چاہتا، میں سب کے لیے چاہتا ہوں۔ یہ آخری جو تأمل ہے، اس کے بعد میں آپ کو بریک دینے لگا ہوں، ذرا سوچنا ہے اس کے بارے میں۔ اگر اس کا مفہوم آپ واقعی سمجھے ہیں، مجھے ہدایت دینی کہا، ہمیں ہدایت دیں کہا ہے، اگر اس کو واقعی ہم سمجھتے ہیں، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے اوروں کے لیے کیا چیز چاہیے؟ جو ہدایت مجھے اپنے لیے چاہیے، وہی ہدایت مجھے اس کے لیے چاہیے۔ اور جس نرمی سے اور جس نرم دل سے میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہوں نا، اسی نرمی سے مجھے کسی اور کے لیے بھی ہدایت چاہیے۔ تو جب آپ کسی کو بڑی نفرت سے ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ یہ لوگ تو جہنمی، ان کو دیکھو کافر ہیں، یہ کافر، یہ فلانے ایسے ہیں، یہ فلانے مشرک ہیں، یہ فلانے جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں،
اہدنا کی روح سے صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر واقعی اتنا سمجھے ہو اور کوئی بہت ہی غلط راستے پر ہے، بہت ہی غلط راستے پر ہے، اس فاتحہ کے پڑھنے میں آپ نے اس کے خلاف دعا کی ہے کہ اس کے لیے دعا کی ہے؟ اس کے لیے دعا کی ہے، اس کے لیے. اور جس جذبے سے اپنے لیے دعا کی ہے اسی جذبے سے اس کے لیے دعا کی ہے. یہ نہیں کہا اللہ مجھے ہدایت دے اور ان کو بھی دے ہی دے پھر بھی. ہاں چلے ان کو بھی تھوڑی بہت. ایک دن ہم سب کو اکٹھے ایک جیسے، جو میں اپنے لیے چاہ رہا ہوں اور جس طریقے سے اپنے لیے چاہ رہا ہوں اسی طریقے سے کسی اور کے لیے بھی چاہ رہا ہوں. ہمارا آج کل کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایسا دور انسانیت پہ گزر رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے افکار کو، ایک دوسرے کی باتوں کو اب دنیا کے ہر کونے میں اس طرح سن سکتے ہیں جیسے پہلے کبھی نہیں سن سکتے تھے. اسی طرح اسلام اور اسلام سے متعلق جو بات چیت ہو رہی ہے وہ اب جس لیول پر ہو رہی ہے اور جتنی زیادہ ہو رہی ہے پہلے کبھی نہیں ہو سکتی تھی. رائٹ؟ ہر طرح کے لوگ ہر طرح کی بات اسلام کے بارے میں بھی کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے. لیکن ایک جائزہ میرا کیا ہے کہ اکثریت بات جو اسلام کے بارے میں ہم کرتے ہیں نا، وہ ہم کسی اور کی تنقید کرتے ہیں. اکثریت یہ غلط اس لیے ہے، فلانا غلط اس لیے ہے، اس کی بات اس لیے نہیں سنو، اس کو اس طرح غلط ثابت کروں گا، اس کی اس طرح دھجیاں اڑاؤں گا. اور پھر وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ اچھا میں غلط ہوں، میری ویڈیو دیکھنا کہ تم کتنے غلط ہو. اور وہ ایک دوسرے کی غلطیاں، اور یہ دونوں پھر غلط ویڈیو، ایک دوسرے کی غلطیاں ویڈیو ریلیز کرنے کے بعد پھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور دونوں اکٹھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اہدنا الصراط المستقیم. حیات کا مذاق نہیں بنا دیا ہم نے. اور یہ کوئی بہت گہری تعلیم ہے جو بہت قرآن پڑھنے کے بعد کئی سالوں بعد جا کے سمجھ میں آئے گی. تو پہلے صفحے پر ہے یار، یہ تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا تب سے آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے تھی کہ مجھے باقی انسانیت کی فکر ہے، مجھے ان کو غلط ثابت نہیں کرنا، مجھے ان کے لیے بھلائی چاہیے. اور جو رحمت مجھے اللہ دے رہا ہے اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ بھی رحم سے، محبت سے، اخلاص سے، خلوص سے بات کروں. اور اگر بنا واقعی کسی کے ساتھ اختلاف ہے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑ کے ہے. مجھے فکر ہے، کیا کروں؟ ویڈیو بناؤں اس کے بارے میں. اگر آپ کو کسی کی فکر ہو، اپنے کزن کی فکر ہو کہ وہ کسی غلط راستے پہ چڑھ گیا، تو آپ اس کی ویڈیو بناؤ گے کزن کی. میرا کزن جو ہے وہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ شراب پینا شروع کر دی اس نے، اور مجھے اس کی بہت فکر ہے اور اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور امید ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے گا. اپلوڈ. یا آپ نے اس کے ساتھ محبت کی ہے یا اس کے ساتھ نفرت کی ہے؟ یہ نفرت نہیں ہے. اگر واقعی اس کی فکر ہے تو کیا کرتے؟ اس کے گھر جاتے، اسے گلے لگاتے، اسے ساتھ بٹھاتے، اسے کہتے میرے بھائی ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ نہیں کرو ایسے. کب شروع ہوا یہ؟ اور میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اور میں تمہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر لے کے جاتا ہوں، کسی سے بات نہیں کروں گا، یہ تمہارے میرے درمیان ہے. اور یہ کس چیز کا تقاضا ہے؟ محبت کا. ایک طرف تو خطبہ ہو رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور دوسری طرف اپنے بھائی کے اوپر ویڈیو بن رہی ہے. بھائی سے بات کبھی کی ہے؟ نہیں. اور پھر دوسری بات بھی کرو گے نا، اگر کوئی کہے کہ نہیں میں اس سے خود بات کروں گا، ان لوگ کامنٹ میں بھی لکھتے ہیں آپ اس سے خود ہی بات کریں. ہاں میں کروں گا بات اس سے. وہ بات کرو، بات کو ریکارڈ کر کے اس کی ویڈیو بنا کے کرو. دس از اہدنا ناؤ. یہ نیا اہدنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا. اگر میں تو کہتا ہوں اگر مسلمان فاتحہ پہ غور کر لینا تو امت کی شکل بدل جائے، ہمارا پورا ڈسکورس بدل جائے، کس قسم کا ہم مواد تیار کرتے ہیں، کیسے ہم بات کرتے ہیں، ہمارا اسلوب کیا ہوتا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، سارا کا سارا بدل جائے. اور ابھی ہم اس آیت میں داخل نہیں ہوئے، صرف اس کا میں تعلق دکھانا چاہ رہا تھا پچھلی باتوں سے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اللہ سے دعویٰ کیا نا کہ ہم عبادت کرنے کو تیار ہیں اور ہم مدد چاہ رہے ہیں، تو کیسی مدد ہو اور کیسی عبادت کرنی ہو اس کے لیے یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھے اپنی ہدایت دیں. اوکے، 2 سوال تھے، اس میں سے ایک مجھے یاد آ رہا ہے عبادت کے بارے میں، عبادت کے کانسیپٹ کے بارے میں. ایاک نعبد،
کیونکہ آپ سب کو علم ہوگا کہ جو ہدایت ہم نے مانگی ہے اس صورت میں، اس کا جواب باقی قرآن ہے. یعنی اس کے جواب میں تعالیٰ نے ہمیں یہ پوری کتاب دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عبادت، اس کی تمام تعلیمات کو عبادت ہی سمجھا جائے گا. اور اس کی تعلیمات میں نماز شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. زکوٰۃ شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. روزہ شامل ہے، حج شامل ہے. لیکن اس کی تعلیمات میں تدبر بھی شامل ہے، اس کی تعلیمات میں سوچنا بھی شامل ہے، سیکھنا بھی شامل ہے. اس کی تعلیمات میں غور کرنا، تاریخ کے بارے میں سیکھنا، اس کی تعلیمات میں جذبات کو سمجھنا، مختلف جذبات کو سمجھنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مشکل سے گزرے اس پر غور کرنا. یعنی عبادت کا کانسیپٹ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت واضح ہوتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ. لیکن اس قرآن نے اس کانسیپٹ کو بہت بڑا بنا دیا. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں آپ کو قرآن ہمیشہ عمل میں لانا چاہیے، ایک ایک آیت کو آپ عمل میں لائیں. میرا سوال یہ، آپ الف لام میم کو عمل میں کیسے لائیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ عمل میں کیسے لائیں گے؟ عمل میں لانے کی وہ آیات ہیں جن میں عمل کا مطالبہ ہے، اور آیات میں تدبر کا مطالبہ ہے، سوچنے کا مطالبہ ہے، دل کے لرزنے کا مطالبہ ہے. مختلف قسم کے مطالبے ہیں. ہر مطالبہ عمل نہیں ہے. عمل تو ایک پہلو ہے عبادت کا، لیکن عبادت کے اور بہت سارے پہلو بھی ہیں. اور کیونکہ باقی مذاہب میں ان سب کو الگ الگ کر دیا گیا، فلسفی اور ہو گئے، اور عبادت کرنے والے اور ہو گئے، اور احکام پہ زور کرنے والے اور ہو گئے، اور جو ہے روحانیت کو سمجھنے والے اور ہو گئے. انہوں نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کھول لیے. قرآن نے کیا کیا؟ ان تمام چیزوں کو ہمیشہ اکٹھا رکھا اور ایک کو دوسرے سے الگ نہیں ہونے دیا. اور یہی اصل عبادت ہے. اصل عبادت یہ ہے. اور یہ کانسیپٹ عبادت کا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. جتنا آپ اس پہ غور کرو گے آپ کا کانسیپٹ خراب نہیں ہوگا. جتنا اس سے دور ہوتے چلے جاؤ گے عبادت کے کانسیپٹ میں کمزوری اور کمی آتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ ہم کہیں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے عبادت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نماز پڑھ رہا ہے. لیکن اگر وہ کمائی کر رہا ہے اپنی فیملی کے لیے تو یہ نہیں کہیں گے عبادت کر رہا ہے. رائٹ؟ جب سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی تیاری کر رہے تھے وہ عبادت کر رہے تھے، لیکن ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ عبادت ہے. جو تجارت کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے حلال روزی کما رہا ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے. وہ عبادت کر رہا ہے. تو اس کا ایک جو جامع تصور ہے نا، اس کو اپنے سامنے رکھنے کی بہت ضرورت ہے. خیر، تو یہ ایک بات تھی. دوسری بات تھی مضارع کے بارے میں کہ ایاک نعبد میں یہ نہیں کہا ایاک عبدنا و ایاک استعنا. ہم نے آپ کی عبادت کی، ہم نے آپ کی مدد مانگی، یعنی ماضی میں کہا جا سکتا تھا، لیکن مضارع استعمال کیا ہے. مضارع عربی میں مضارع جو ہے نا یہ حال اور مستقبل دونوں کو شامل کرتا ہے. تو میں نے ترجمہ ایک طرح کیا تھا، لیکن اصل میں ترجمہ دونوں طرح ہے. ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں اور کریں گے. ہم آپ کی مدد مانگ رہے ہیں اور مانگیں گے. اس طرح بھی کر سکتے ہیں مانگتے رہیں گے، اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ بھی صحیح ہوگا، مانگتے رہیں گے. تو ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے ابھی کی اور فیوچر کی، مستقبل کی، ان الفاظ کے ذریعے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اوکے. دوسرا ایک سوال آیا تھا العالمین کے بارے میں پہلے، کہ العالمین میں تفسیر میں اکثر و بیشتر یہی کہا جا رہا ہے کہ العالمین میں نباتات، جمادات، پرندے، جانور، جنات، تمام عالم، تمام دنیایں، تمام جہانوں کا مالک نا، تو اس کی طرف اشارہ ہے. میں اس بات کا انکار نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ، جہاں تک میں نے قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے نا، تو قرآن کے الفاظ میں دو طرح کے مفاہیم ہوتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے المعانی الاوائل اور دوسرے المعانی الثوانی. انگلش میں سمجھ لیں پرائمری میننگز، سیکنڈری میننگز، پہلے درجے کے معنی، دوسرے درجے کے معنی. اور یہ قرآن میں بہت جگہ ہوتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا غلط ہوتا ہے. میں ڈاکٹر فاضل صالح السامرائی کے کام سے بہت متاثر بھی ہوں. انہوں نے قرآن کی بلاغت پہ بہت کام کیا ہے، عربی میں ہی کام کیا ہے. عراقی ہیں وہ، سامراء سے، ابھی بھی بغداد میں ہوتے ہیں.
انہوں نے العالمین کی جو شرح کی تھی اس کے اسٹرکچر کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی. اور میرے نزدیک یہ بات نہ صرف کانٹیکس کے اعتبار سے سینس رکھتی ہے، اور اس کو پرائمری رکھنا چاہیے. اس صورت میں جو اوائل معنی ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اوائل معنی کون سے ہیں، انکار نہیں کیا جا رہا ایک کا یا دوسرے کا، لیکن پہلے درجے کے معنی کس کے ہیں؟ نمبر 1 پہ کس کو رکھنا ہے، نمبر 2 پہ کس کو رکھنا ہے؟ میرے نزدیک نمبر 1 پہ ذوی العقول، اینا سے ذوی العقول نکلتے ہیں، یعنی فرشتے، جن، انسان، روحیں، یہ تمام العالمین میں شامل ہوں گی، اس دنیا میں یا آخری میں، اگلی دنیا میں. لیکن کیونکہ اس صورت کا اصل مقصد انسانیت سے خطاب ہے، اور اس کا اصل مقصد ہدایت ہے ہمارے لیے، اس لیے پہلی پریفرنس میننگ کی اس معنی کو دینی چاہیے جو اس کے ساتھ فٹ کرتی ہے. تو سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے معنی کو پہلے درجے پہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، خیر. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhri Mu'jiza. جس طریقے سے انسان مانگتا ہے نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے اس کو کس کی کتنی ضرورت ہے. آپ کے بچے آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں مجھے 500 چاہیے، مجھے 1000 روپے چاہیے. جس طریقے سے مانگ رہا ہے، دینے کا دل نہیں جاتا. پھر آپ بچے کو تمیز سکھاتے ہیں کہ تمیز سے پوچھا جاتا ہے، ادب سے پوچھا جاتا ہے، اور پھر آپ نماز پہ کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کو تو تمیز سکھا دی کہ مجھ سے کیسے پوچھتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم.